ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آپ تمام کا خیر مقدم خوش آمدید. جسٹ ایک سیکنڈ. اسکرین ویزیبل ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں ہوتا ہی نہیں ہے. چلے اب ہو گیا نا. ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، ہے نا، جس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیپلی پڑھا. کیسی ساری تعریفیں ہمارے رب کے لیے ہے، عالمین کے لیے ہے، اس رب کے لیے جو صرف ہمارا رب نہیں ہے، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، تمام لوگوں کا رب ہے، تمام زندگی کی جتنی بھی پہلو چل رہی ہیں، جتنی بھی ہمارے افیئر چل رہے ہیں، ساری چیزوں کا رب ہے نا. اور صرف ہمارے نہیں، اتنے انسان ہیں، اتنے انسان، سارے انسان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سب کچھ ہمارے رب نے سنبھالا ہوا ہے. انسان، پرندے، جانور، پیڑ پودے، پہاڑ، جتنی ساری کریشن ہمیں اپنے رب کی نظر آتی ہیں، ساری چیزوں کا عالمین سب چیزوں کو سنبھال رہا ہے، پال رہا ہے. پھر ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم، ہے نا، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. پھر ہم نے پڑھا مالک یوم الدین، یعنی کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. بدلے کے دن کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ قیامت کے دن ہوگا. اس دن جو بدلے کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ تھا وہ قیامت کا دن جب ہم اس دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، جتنے کام کر رہے ہیں، وہ سارے کام، ہر چھوٹے سے بڑے کام کا بدلہ اس دن ملنے والا ہے. اور ہاں، اس بدلے میں نا کوئی بھی کام چھپی ہوئی نہیں رہے گی. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ مس ہو جائے گا، چونکہ وہ تو الرحمن ہے، وہ رحیم ہے. اس کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس میں امپرفیکشن ہے ہی نہیں. ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ سورت کی تفسیر پڑھی ہے، پڑھایا آپ لوگوں کو. سورہ ملک ہم نے پڑھایا، سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم دیکھو نا، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، تم دیکھو، تم کتنی نظریں دوڑا لو، تمہاری نظریں تھک جائے گی، لیکن تمہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی امپرفیکشن نظر آئے گا، ہے نا. ہم آسمان دیکھے، زمین دیکھے، پیڑ پودے دیکھے، کچھ بھی دیکھ لیں، امپرفیکشن ہے ہی نہیں. سب کچھ ہمارے رب نے اتنا پرفیکٹ بنایا ہے، اتنا پرفیکٹ بنایا ہے کہ ہم اس پہ اپنے دماغ سے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ لوگ سوچے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، کسی بھی انسان نے کیا یہ سوچا ہے کہ ہماری جو ناک ہے وہ اگر منہ کے جگہ پہ رہتی تو زیادہ بیٹر ہوتا؟ ہاں، کتنی عجیب بات ہے. نہیں سوچ سکتے. حالانکہ انسان کی ذات ایسی ہے کہ اس نے اتنا کچھ سوچ رکھا ہے، اتنا اے آئی وغیرہ بنا رکھے ہیں، اتنی چیزیں، اتنا آگے چل رہا ہے ہمارا، اتنا کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے، اتنا کچھ کر رہا ہے انسان. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کبھی اس نے سوچا کہ ایسا رہتا تو زیادہ بیٹر ہوتا؟ ہمارے کان اگر تھوڑے نیچے رہتے ہیں، یا ہمارے کان نہیں ہوتے، صرف یہ کان کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ نہیں ہوتا، صرف ایک باریک سی سوراخ ہوتی، نہیں سوچ سکتے. کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی جو چیز ہے نا وہ بہت پرفیکٹ ہے، چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی چیز رہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی چیز رہے. تو وہی ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے والے اللہ جو ہے ہمارے، انہوں نے ہی یہ نام اعمال جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، ایک ایک چیز پر غور ہے، ایک ایک چیز پر دھیان ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے آپ کے دن بھر میں، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کہ ان سے مس ہو گیا ہو، جو انہوں نے نہ دیکھا ہو اور وہ آپ کے نام اعمال میں نوٹ نہ ہوا. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک چیز، ہر چھوٹے سے بڑا چیز کا بدلہ اس دن ملنے والا ہے.
یوم الدین، بدلے کے دن میں، قیامت کے دن میں۔ تو اس چیز پر تھوڑا ڈیپ غور کریں، کیونکہ ہمارا کیا ہوتا، ہم سارے انسان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ ہم کچھ گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے نا، ہمارے دماغ میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ جس نے ہر کچھ اتنا پرفیکٹ بنایا وہ دیکھ رہا ہے نا، نہیں آتا۔ بھلے ہاں بعض دفعہ تو ہم انسان سے ڈر جاتے ہیں کہ اوہ ہو یہ دیکھ لے گا مجھے یہ کرتے تو کتنی بڑی بات ہے نا، کیا ہی سوچے گا، ہم اپنی امیج کا سوچتے ہیں انسانوں کے سامنے کہ ہاں وہ اگر دیکھ لے گا مجھے کہ میں ایسی حرکت کر رہی ہوں یا میں ایسی کام کر رہی ہوں یا میں کچھ ایسا برا کر رہی ہوں تو پھر وہ کیا سوچے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے یہ سارا کچھ بنایا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دیکھ تو رہے ہیں، نوٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کو دیکھ بھی لے، کچھ آپ کی غلطیاں اس کو معلوم بھی چلے جائیں تو وہ کچھ دیر کے لیے نوٹ کرے گا، سال بھر کے لیے، 6 مہینے کے لیے، یا شاید 2-3 دن کے لیے آپ اس کو سمجھا دو تو شاید وہ بھی نہیں۔ لیکن وہ اللہ جس میں آپ کی زندگی کا ہر ایک کام نوٹڈ ہے، ہم ان سے نہیں ڈرتے ہیں۔ خیر، تو بدلے کے دن میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر آتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے یہ جو 3 آیت گزر چکی، الحمدللہ رب العالمین، دین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے بتاؤ تم تو بہت بولتے ہیں میرا رب یہ ہے، میرا رب وہ ہے، میرا رب ایسے ہیں، میرے رب ویسے ہیں، بہت بولتے ہو تم، بتاؤ کون ہے تمہارا رب، کیا ہے؟ تو اپنی اس کلاس جو آپ لوگ کر رہے ہو اس کو ضرور یاد رکھیں اور اس پہ تھوڑا غور کریں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیت میں پورا کا پورا ڈیفینیشن موجود ہے۔ ایک غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے اس سے زیادہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ پورے قرآن کو نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہے تو کوئی غیر مسلم پورے قرآن کو نہیں سمجھے گا، اس کو بس اتنی سی بات بتا دو، اللہ پوچھتے ہو نا، تم پوچھتے ہو کون ہو اللہ، تو سن لو الحمدللہ رب العالمین، ہم حمد کرتے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں اس رب کی۔ اب رب کے معنی پہ میں نے آپ لوگوں کو کتنا اچھے سے سمجھایا نا، شاید سے کہ رب کا معنی ہوتا ہے خالق ہے، مالک ہے، وہ مطلب کتنے اچھے سے آپ اس کو سمجھاؤ۔ رب العالمین، کیا تمہارے کوئی رب میں ہے؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے نا؟ الرحمن الرحیم، اور وہی رب جو اتنے بڑے عالمین ہیں وہ رحمن الرحیمین ہے، پھر وہی رب مالک یوم الدین بھی ہے نا؟ اس 3 آیت میں ساری کی ساری باتیں چھپی ہوئی، ساری باتیں، اگر آپ اس پہ اور فکر کرو اور غور کرو نا تو اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ان صرف 3 آیت میں۔ کسی کو ایک ڈیفینیشن دینے کے لیے نا یہ 3 آیت بہت ہے، بہت کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے پڑھا وہ رب ہے، ہم عبد ہے نا؟ ہم نے یہ پڑھا نا وہ مالک ہے، ہم غلام ہیں، ہے نا؟ اب میری بات یہاں پہ ہم دھیان دیں اگر، تو مالک اور غلام کیسے بنتا ہے؟ کیا چاہیے ہوتا ہے مالک اور غلام بننے کے لیے؟ غلام اور مالک، رب اور عبد میں ایک چیز ہے ہدایت، عبادت، وہ بیچ کا چیز، ہدایت اور عبادت، ہے نا؟ اگر یہ نہ رہے تو پھر رب اور مالک کا کوئی معنی نہیں ہے نا؟ اگر کوئی عبد یعنی کہ اگر کوئی انسان اپنے ہم اللہ کو اگر ہم رب مان رہے ہیں تو ہم ہدایت پہ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کے یہ 2 کنیکشن بہت اچھا، یہ 2 کنیکشن کے درمیان یہ جو چیز ہے نا ہدایت عبادت، یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ تو کوئی مالک کوئی غلام کے بیچ کیا ہے؟ ایک اختیار۔ پھر اگر ایک غلام جب تک اپنے مالک کی بات نہ مانے تو غلام کیوں کہلائے گا؟ اگر وہ غلام اپنی مرضی کا سب کچھ کرے، وہ کچھ بھی نہ کرے اپنے مالک کے لیے، اس کی باتیں نہ مانے یا ان کے لیے کچھ بھی نہ کرے، مالک اس کو سب کچھ دے رہا ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کرے تو وہ غلام نہیں کہلائے گا، وہ تو پھر اپنی مرضی کا مالک کہلائے گا نا۔ تو اسی طرح رب اور عبد میں آ جاتا ہے یہ عبادت، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہدایت، ہے نا؟ کہ ہاں ہم عبد ہیں اور ہم رب اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم ہدایت پہ ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کے آگے کی جو آیت ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کیا ہے؟ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا ایاک، ایاک صرف تیری، سوری صرف، صرف کا یور تیری، ٹھیک ہے، صرف تیری۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ نعبدو، ایسا نہیں کہا گیا۔ اگر ایسا کہا جاتا تو صرف نہیں آتا، لیکن یہاں پہ صرف جو آ رہا ہے نا، وہ اس کی مضبوطی کو بڑھا رہا ہے۔ ایاک نع، یہ اس کی مضبوطی کو بڑھا رہا ہے کہ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری۔ یہاں پہ توحید کا بھی ایک بات آ رہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم رب کو کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہے نا، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ الفاظ، یہ آیت اپنے ہر ایک نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ شرک کر دیتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ شرک کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کا مطلب سمجھیں آپ جو چیز، یہی تو بات ہے نا کہ ایٹ لیسٹ آپ پورے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، تو وہ چیزیں تو ضرور پڑھیں نا جو آپ اپنے نماز میں پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ میں بول کیا رہی ہوں۔ پتہ ہی نہیں ہے بول کیا رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ابھی یہ چیز ضرور آئے گی، نعبدو، نعبدو عبادت، عبد، عبد جو ہے وہی عبادت کرتا ہے۔ اس کا جو نعبدو کا روٹ لیٹر ہے عین با دال ہے۔ اب شاید سے روٹ لیٹر آپ لوگوں کو مطلب پتا بھی ہوگا یا نہیں پتا ہوگا، تو روٹ لیٹر کائنڈ آف بولا جائے تو عربک میں نا کیا ہوتا ہے کہ ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے اور اس سے الگ الگ ہمارے ورڈز نکلتے ہیں۔ لائک ہمارے پاس 1 گرام سونا ہے نا، ہمارے پاس 1 گرام سونا ہے۔ اب اس 1 گرام سونے سے ہماری نکلتی ہے انگوٹھی بن رہی ہے، رنگ بن رہی ہے، ایئر رنگس بن رہی ہیں، یا پھر نوز رنگ بن رہی، الگ الگ چیزیں بن رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسے سمجھیے، میں اس روٹ لیٹر کو ڈیفائن کر رہی ہوں کہ اس سے ایئر رنگس بن رہی ہے، نوز رنگ بن رہی ہے، رنگ بن رہی ہے، جو بھی چیزیں بن رہی ہیں، ہے نا۔ لیکن اگر ہم نے اس کی چیزیں معلوم کرنی ہو، لائک ہم ایک رنگ میں نے پہنی ہے، اب اس رنگ کو اگر مجھے اس کا اصل کیا بولتے ہیں اس کو، ریٹ معلوم کرنی ہو، تو ہم ڈیزائن پہ نہیں آتے، ہم آتے ہیں کس میں، گولڈ، یعنی کہ وہ جو اس کا روٹ ہے، وہ 1 گرام سونا جو میں نے آپ کو بولا، وہ کتنا یوز ہو رہا ہے اس پہ، تو اس کے ریٹ کے لیے ہم واپس سے اس روٹ پہ آتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عربک میں روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس سے الگ الگ ورڈز نکلتے ہیں۔ تو عین با دال اس روٹ سے ہمارا نکلا ہے نعبدو، جس کا مطلب ہے عبادت۔ اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت۔ پھر ہے وا، اور ایاک، صرف تیری ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ بندہ یہاں پہ خود کو کمزور بتا رہا ہے، میں کمزور ہوں اللہ، میں بہت کمزور ہوں، نہیں ہوتا مجھ سے، نہیں ہوگا مجھ سے، میں عبادت کرنا بھی چاہتی ہوں، بعض دفعہ کیا ہوتا عبادت کرنا بھی چاہتے، کر نہیں پاتے، تو اللہ نے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس دونوں میں ایک بیلنس بنایا ہے۔ نعبد، نستعین، نعبد عبادت، نستعین مدد۔ عبادت اور مدد کے بیچ میں نا ایک بیلنس بنا ہوا، میں کیسے شو کروں بیلنس کو؟ کیا ہو جاتا نا ایسے میں کہ میں ادھر اپنے ہاتھوں کو بنا کر کے سمجھا رہی ہوں اور ادھر میں دکھا ہی نہیں سکتی کہ میں ایکچوئل میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ میں سمجھانا چاہتی ہوں اور میں سمجھا نہیں پاتی۔ نعبد، نستعین، عبادت، مدد۔ عبادت کرنا چاہتے، ہو نہیں پاتا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کمزور ہے نفس، بہت ساری چیزیں، ہے نا۔ تو ہم یہاں پہ اپنی کمزوری کا بیان کر رہے ہیں، اللہ میں کمزور ہوں، ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی، لیکن ہم مدد بھی صرف آپ سے چاہتے ہیں۔ کون ہے جو ہماری مدد کرے آپ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتا یا رب، ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔
ایک بیلنس بن گیا یہاں پہ. بہرحال ہم اس آیت کی تفسیر والے پیج پہ آتے ہیں. میں وہیں سے اسٹارٹ کر دیتی ہوں. یہاں پہ آتے ہیں پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ دیکھیے گا آپ لوگ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور یہاں ایاک پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا. ایاک آیا ہے، پھر نستعین آیا، سوری، اس کے بعد ایاک واپس آیا ہے. اور اس کا مطلب کہ صرف تیری ہی، کہیں کوئی شریک نہیں کرتے ہم آپ کو. اور مدد کی بھی جہاں بات آ جائے تو وہاں پہ مدد کی بھی بات یہ ہے کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور نہ عبادت کا مطلب کیا ہوتا؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے، عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو غیبی طاقت کا مالک سمجھ کر، اس سے انتہا درجے کا مالک سمجھ کر، اس سے انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی اور ذلت کے ساتھ انسان جھک جائے. مطلب سمجھیے، ہم عبادت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ لیٹ می چیک پہلے کہ سن رہے سب. چلو صحیح. ہم عبادت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جسٹ یہ ہوتا ہوگا کہ لائک ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، جلدی جلدی ہم نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی نو، دس از ناٹ عبادت. ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. عبادت کا مطلب ہوتا ہے اپنی پوری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں نا، اپنا پورا جو دن گزار رہے ہیں، وہ اللہ کے خاطر، اللہ نے جیسے گزارنے کو بولا اللہ کی رضا کی خاطر گزارنا. اور عبادت کا مطلب کہ اس کو مالک سمجھ کے، غیبی طاقت کا مالک، یعنی کہ وہ طاقت جو دنیا میں کسی کے بھی پاس نہیں ہے. کوئی انسان مجھے وہ طاقت، کسی انسان میں وہ طاقت نہیں ہے. غیبی طاقت کا مالک سمجھ کر اور انتہا درجے کا مالک. ایسا نہیں ایک مالک کا امیج ہمارے پہ یہ بندہ کہ مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ہم پر اختیار رکھتا ہے، دیٹس اٹ. مالک کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے. لیکن نو، مالک کا مطلب مالک صرف مجھ پر نہیں. ایک مالک ایسا ہم سوچتے کہ صرف مجھ پر ہی اختیار ہے. نو، مالک پورے کریشن، پورے کریشن، سب کچھ، چھوٹی سی بڑی چیز کا مالک. اور میں نے مالک کا ڈیفینیشن بتایا تھا، مالک اور ملک دونوں ہیں، بادشاہ بھی ہے اور مالک بھی ہے. یعنی کہ مالک یعنی چھوٹی چیزوں پر بھی اختیار ہے، اور بادشاہ یعنی کہ بڑی چیزوں پر بھی اختیار ہے. دونوں چیزوں پر اختیار ہے ہمارے رب کا، ہے نا. تو ہم نے یہ سمجھنا کہ غیبی طاقت کا مالک ہے اور انتہا درجے کا مالک ہے اور انتہا درجے کی محبت کے ساتھ. اب بعض دفعہ ہم مالک کو اگر مالک مانتے ہیں تو ہم اس سے بعض دفعہ محبت نہیں کر پاتے، ہے نا. لیکن یہاں پہ آپ کو محبت، وہ بھی ذرا ذرا نہیں، انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی اور ذلت کے ساتھ انسان جھک جائے، یہ ہے عبادت. جب ہم سجدہ کریں تو ہم یہ یاد رکھیں جو آپ نے پڑھا. اگر آپ لوگ نہیں سو رہے ہوں گے، اگر نیند نہیں آ رہی ہوگی اتنے کلاسز میں، تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم کس رب کی بات کریں، ہم کس مالک کی بات کریں، ہم کسی مالک یوم الدین کی بات کریں، ہے نا. تو آپ کو پتا ہوگا، سمجھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو یہ سمجھیں کہ ہم اس مالک کے سامنے جس کے بارے میں ہم نے جسٹ 3 آیت میں اتنی چیزیں سن لی، اتنی چیزیں سن لی، ہم ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اس عاجزی کے ساتھ ہم سجدہ کریں، اس عاجزی کے ساتھ ہم جھکے، دیٹ مینس کہ یہ عبادت ہے. اچھا، صرف یہ نہیں، آگے دیکھیں. کسی غیبی طاقت کا مالک سمجھنا جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان سے انتہا عقیدت رکھنا، پھر ان کے ساتھ جھک جانا. غیبی طاقت کا مالک. اب بعض دفعہ ہم کیا ہوتا، ہم یہ سوچتے ہیں کسی کو سوچتے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے، لائک ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے بہت، جو کہ غلط ہے. کسی انسان کو یا کسی کو بھی، کسی چیزوں کو، یا بعض دفعہ غیر مسلم جو بتوں کی پوجا کرتے، پہلے بھی کرتے تھے، عرب کرتے تھے، تو ہم ان سے کیا سوچتے تھے کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہ سوچے کہ
باقی انسان کسی کام کے لیے، بالکل انسان کسی کام کے لیے ہے، لیکن صرف اس کام کے لیے ہے جس کا اس پر اختیار ہو یا جتنا وہ کر سکے، جتنا اس پر کیپیسٹی ہو۔ ایک ڈاکٹر پر اتنا ہی ہے کہ وہ ایک پیشنٹ کا علاج کر سکتا ہے، ایک نرس پر اتنا ہی ہے کہ وہ ایک پیشنٹ کا خیال کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوائی پر اتنا ہی ہے کہ وہ اس بیماری کو دور کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو زندگی نہیں دے سکتا، اگر اللہ چاہے تبھی ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم کسی کو اگر مددگار سمجھے، ایاک نستعین یا عبادت کرے یا مددگار سمجھے ایاک نستعین، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ایک دم سے ڈاکٹر، بعض دفعہ کیا ہوتا کہ کسی ڈاکٹر کی دوائی بہت اچھی ہوئی، کوئی بندہ بہت سیریس تھا، ہے نا، اور کسی اچھے ہاسپٹل میں گیا اینڈ ہی واز فائن، صحیح ہو گیا، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ وہ صحیح ہو گیا یار، کیا ڈاکٹر، بعض دفعہ تو غیر مسلم لوگ اس کو بھگوان ہی سمجھ لیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ عقیدت سراسر غلط۔ وہ ڈاکٹر ہے بھائی، وہ آپ کے پیشنٹ کو آ کر کے کتنی دیر دیکھ رہا ہے؟ 1 گھنٹہ کا ٹائم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، صبح شام دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، دوائی دے رہا ہے۔ آپ کا جو شفا ہے کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، بالکل جائیں، نہیں جائیں گے تو یہ تو ایسا نہیں چلتا، لیکن ہاں عقیدہ یہ رکھیں کہ ٹھیک کرنے والا میرا مالک ہے۔ پھر عبادت کی ضرورت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے کہ وہ کسی کو ٹوٹ کر چاہے کسی کے سامنے جھکے، کسی کی خدمت کرے۔ یہ جو عبادت ہے وہ انسان کی ضرورت ہے نا؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ٹیمپروری، ہمارا من کرا تو ہم عبادت کریں، نہیں من کرا تو ہم نہیں کریں، نو۔ انسان کی ضرورت ہے، انسان کو عبادت کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مسلمان ہیں آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، عبادت نہیں کریں گے؟ اور دیکھو ٹھیک ہے نہیں کریں گے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمیں عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے نا؟ اگر ہم عبادت نہیں بھی کریں تو اللہ کے پاس تو عبادت کرنے والے اس کے اور بھی مخلوقات ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، اتنے سارے کریشنز ہیں، اگر ہم نہ کریں تو بھی ضرورت کس کو ہے؟ ضرورت ہمیں ہے۔ ہمیں اگر چھوٹی سے بڑی چیز چاہیے، یہی تو بات ہے نا، یہی بیلنس کی جو بات میں نے کی کہ عبادت کے بعد اللہ نے مدد کا بھی ذکر کیا، یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی مانگنی، لیکن پہلے ہم عبادت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے گا، یہ فوٹو کی وجہ سے تھوڑا بلر دکھ رہا ہے اور اس کا جو کلر تھا وہ صحیح نہیں تھا، بٹ دیکھتے ہیں۔ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی بس ایز اے فارمیلٹی آپ نماز پڑھ رہے ہو، ہے نا؟ عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ہر وہ کام کرو جو اپنے رب کو پسند ہو، جو اللہ کو پسند ہو، یہ ہے عبادت وتھ محبت۔ اس میں اقوال اور افعال دونوں شامل ہیں۔ اب یہ اقوال اور افعال کیا ہوتا ہے؟ اقوال جو زبان سے ہوتا ہے، اور افعال یہ دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی اور اعمال سے بھی ہوتا ہے نا؟ ہر اچھا کام عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیے عبادت میں آتے نماز، زکوٰۃ، حج، والدین کے ساتھ صلہ رحمی، نیکی، سچ بولنا، صلہ رحمی، پڑوسی کے ساتھ۔ بعض دفعہ ہم بہت نمازیں پڑھتے، بہت سب کچھ کرتے ہیں اور پڑوسی کے ساتھ نہیں بنتی۔ پھر یتیموں کے ساتھ بعض دفعہ یہ بھی کرتے ہیں، پھر یتیموں سے ہمیں پتہ نہیں کیوں چڑ ہوتی، مسکینوں سے، غریبوں سے، غریب آ رہے ہیں بھگا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسافر کے ساتھ صلہ رحمی، ہاں یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ مسافر کے ساتھ کوئی سفر پہ ہے، پہلے تو مسافروں کو تو اتنا مانا جاتا تھا، خیر اب تو مسافر کے پاس ریسٹورینٹ ہے، زومیٹوز ہے، کیفے ہے، لیکن پہلے مسافر کا کیا تھا کہ وہ لوگ گھروں پہ جا کے اسٹے کرتے تھے نا، تو ان لوگوں کو بہت بہت عزت دی جاتی تھی۔ تو مسافر کے ساتھ صلہ رحمی عبادت ہے، دعا، ذکر، قیرت اور علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ سب کچھ اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو اس کا درجہ تو اور زیادہ بلند ہو جاتا، اور یہ سارا کام عبادت کے اندر آتا ہے۔ لیکن یہ سارا کام تو عبادت کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہی کام اگر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو یہ کہنے کے لیے کہ مجھے سامنے والا دیکھ کر کے نیک سمجھے، دس از ناٹ عبادت۔
اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہو دکھا دکھا کر کے، لو میں نے 1000 روپے دیے، ہے نا، دس از ناٹ عبادت. حج کر رہے ہو اور شو آف کر رہے ہو، حج سے زیادہ آپ کا شو آف میں دھیان ہے. پھر سچ بولنا تو خیر یہ نہیں کریں گے، لیکن ہم کوئی اگر نیک اعمال کر رہے ہیں اور ہمارا یہ سوچ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے سوچیں کہ واو کتنی اچھی ہے یا کتنا اچھا ہے، یہ نیت ہماری ہے، تو پھر وہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا. عبادت کا مطلب اللہ کی خاطر کرو، ہے نا. اور نیت اگر آپ کسی کو بتا بھی رہے ہو، اگر آپ شو بھی کر رہے ہو، تو یہ سوچ کے کرو نا کہ سامنے والا کو میں سکھا سکوں. اگر آپ آپ کے پاس علم ہے، آپ کسی کو علم دے رہے ہو، تو یہاں پہ یہ نہیں بول رہی ہوں میں، یہاں پہ یہ نہیں کر رہے ہو کہ مجھے بہت آتا ہے. یہ شو کرو کہ مجھے جتنا بھی آتا ہے میں سامنے والے تک پہنچا سکوں. ٹھیک ہے، تو نیت بھی بہت میٹر کرتی ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نا بہت زیادہ ریلیجیس اسٹیٹس ڈالتے ہیں، اسٹوریز ڈالتے ہیں، تو ان کو ایسا ہوتا کہہ دیتے نہیں یہ شو آف کر رہی ہیں یا شو آف. نو، اگر اس کا یہ سوچ ہے کہ سامنے والا اس کو دیکھ کر کے سیکھے، کیونکہ ہاں میں اس چیز کو آبزرو کرتی ہوں. میری فرینڈ سرکل میں بہت لڑکیاں ہیں جن کا میں اسٹوریز دیکھتی ہوں نا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، مجھے بھی من کرتا ہے میں بھی کروں، اور ان کو دیکھ کر میں بھی کرتی. ٹھیک ہے نا. تو ان کا جیسے اگر یہ سوچ ہے، یا میرا اگر میں ڈال رہی ہوں یا آپ لوگ یہ سوچ ہے ہمارا کہ سامنے والا دیکھ کر کے کچھ سیکھے، تو دس از فائن. لیکن اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اچھا سمجھے، تو دس از ناٹ فائن. اوکے. پھر عبادت کے کچھ کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں، علماء نے عبادت کو قسموں میں بانٹا ہے. قلبی عبادت جس میں آتا ہے اللہ پر ایمان رکھنا، تقوی اختیار کرنا، رضا، خاصیت، خوف، یہ سارا چیز قلبی عبادت میں آتا ہے. یہاں پہ آپ لوگ دیکھیے گا. ٹھیک ہے. لسانی، زبان سے، تجوید والوں کو پتا ہوگا کہ لسان کیا ہوتا ہے نا. لسانی، زبان سے کی جانے والی عبادت جیسے ذکر ہوا، قرآن کی قرات ہوئی، ہے نا، یہ عبادت لسانی عبادت ہے. بدنی عبادت نماز، روزہ، حج. مالی عبادت زکوٰۃ، صدقہ، خیرات. تو اس ایاک نعبد میں یہ تمام عبادتیں آ جاتی ہیں، ہے نا. اس آیت میں یہ ساری عبادت آ جاتی ہیں. کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہو نا، ہم سوچتے نہیں ہیں نا، سوچو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کثیرا. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کے بارے میں ہم اچھا بھی سوچ رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے نا. سوچو. اور ہم کیا کرتے، ہم کسی کے بارے میں بولنا تو دور کی بات ہے، اچھا سوچ بھی نہیں پاتے کہ کیا سوچنا ہے. لیکن آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہو، وہ بھی عبادت ہے. خیر، یہ عبادت صرف اس میں آ رہا ہے، یعنی کہ صرف اللہ کی کرنی ہے. اب بات آتی ہے مدد کی. آئی ہوپ بہت زیادہ لیٹ نہیں ہوگا، تھوڑا مدد کی بات کر لیتے پھر انشاءاللہ تعالی. دیکھ رہی ہوں میں کون کون ہے. بہت سارے لوگ چلے گئے. یہاں میرا دل ٹوٹتا. خیر، ہم آتے ہیں مدد پر. مدد طلب کرنا، جو میں نے بولا آپ لوگوں کو ابھی، ایاک نستعین، یعنی کہ صرف ہم مدد تیری ہی چاہتے ہیں، آپ کی ہی مدد چاہتے ہیں. اب مدد پہ آتا ہے یہ سمجھنا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے. جیسے ڈاکٹر کا میں نے ابھی بتایا، ہاں ہم ڈاکٹر سے مدد ضرور مانگ سکتے ہیں، ہم ان سے یا کسی انسان سے مدد ضرور مانگ سکتے ہیں، لیکن کسی کو اتنا ہی مدد کے قابل سمجھنا جتنا اس انسان کا اختیار ہو. جیسے اگر ہم ڈاکٹر سے مدد طلب کر رہے ہیں، اس سے اگر ہم اپنا کیا بولتے ہیں ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ وہ ڈاکٹر موت کو زندگی میں بدل دے گا. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ وہ بالکل مر گیا ہے تو ڈاکٹر زندہ کر دے گا. نو، ڈاکٹر کے کاموں اللہ نے ذریعہ بنایا، وہ شفا دیں گے، اللہ شفا دیں گے، زندگی اللہ دیں گے، ہے نا. تو یہ کبھی نہیں سمجھنا. اور مدد کی بات آئے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیروں سے مدد مانگتے ہیں. غیر سے مدد ہوپ آپ لوگ سمجھیں کہ ایسی مدد جو ایک انسان نہیں دے سکتا. مدد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی کسی کو کہہ رہے ہیں میرا یہ کام کر دو، تو یہ مدد اس کے بارے میں نہیں کہہ رہی. مدد مطلب وہ مدد جو صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا.
ہے نا. اور وہ مدد ہم انسانوں سے نہیں مانگ سکتے. اگر ہم انسانوں کو اس چیز میں شریک کر رہے ہیں تو پھر وہ شرک ہوا. بعض دفعہ کیا بولتے ہیں اس کو، بتو یعنی کہ وہ جو اسٹیچو وغیرہ ہوتے ہیں نا جس سے مدد مانگتے ہیں، یا قبروں، اس سب چیزوں سے جو مدد مانگتے ہیں نا، وہ مدد نہیں ہے. مدد اللہ ہی کر سکتے ہیں. زندگی، موت اور جتنی بڑی بڑی چیزیں ہو وہ اللہ. اچھا ہاں، اگر ہم صحابہ کی زندگی کی بات کی جائے نا، تو صحابہ جو تھے وہ چھوٹی چیزوں کی مدد بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے. میں نے ابھی بڑی چیزوں کی بات کی، لیکن صحابہ کو اگر ایک نمک بھی چاہیے ہوتا تھا تو اللہ ہی سے مانگتے تھے، ہے نا. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے اگر آپ مانگ رہے ہو تو جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے اللہ سے مانگا، اللہ آئی وانٹ پیزا، سوری پیزا وہ میرا، اللہ اللہ مجھے نمک چاہیے. اگر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے نمک چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو آ کر کے یہاں آسمان سے زمین میں اتر جائے گی؟ نو. آپ کو اٹھ کر کے کرنا ہوگا کچھ. یعنی کہ ہم مدد طلب کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں محنت نہیں کرنا ہے. ہم محنت کریں گے تب جا کر کے ہمیں وہ چیز ملے گی، ہے نا. مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیں سب کچھ آئے گی. مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگی تو وہ چیز ہونی ہی ہونی ہے. اللہ سے آپ نے دعا کری تو وہ دعا رد نہیں ہونی، وہ دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے. تو یہ ہے مدد طلب کرنا. اور اس مدد کے بارے میں اگر میں کہوں تو اس پہ بہت باتیں ہوں گی، بہت باتیں ہو سکتی ہیں. اور ہاں، مدد مانگنے کے بعد توکل بھی صرف اللہ پر رکھنا ہے نا. توکل پورا یقین رکھیں، پورا یقین کہ مجھے وہ ملنی ہی ملنی، وہ مل جائے گی مجھے، ہے نا. پورا یقین رکھنا ہے. جیسے اگر میں ابھی کی بات کروں، لاسٹ رمضان میں نے لیلۃ القدر پہ کچھ دعائیں کی تھی، الحمدللہ مجھے مل چکی ہے. ایسے ایسے ملی کہ میں کیسے بتاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس طریقے سے اللہ پہ پورے توکل رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی عبادت کریں، اور جو پڑھایا جا رہا ہے اس باتوں پر تھوڑا غور کریں، اور غور کرنے کے ساتھ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کا پیغام کیا ہے، آپ لوگ ایک بار PDF پڑھ لیجئے گا. ویسے ابھی میں PDF سے پڑھ رہی ہوں تو مجھے خود اپنی رائٹنگ میں سمجھ نہیں آ رہا کچھ خاص، لیکن آپ لوگ تھوڑا غور کریے گا، پڑھیے گا. اب میں تھک گئی بولتے بولتے. تو ہم نے کیا دیکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سب سے پہلے عبادت کی بات آتی ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے عبادت مانگتے ہیں. دین بات آتی ہے ہمارے پاس مدد کی، نستعین یعنی کہ صرف ہم مدد چاہتے ہیں. مدد میں سارے کے سارے مدد شامل ہے. اور مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مدد مانگ کر کے ہم نے چھوڑ دینا ہے، ہم نے خود سے بھی کچھ کرنا ہے، اپنا بھی کچھ ہاتھ پیر چلانا ہے، تب انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے کام میں آسانی کرتے. ہاں، میری باتیں سمجھ میں آئی آپ سب کو؟ الحمد ہماری للہ. کلاسز اب زیادہ رہ نہیں گئی اور ہمارے پاس صرف اور صرف 2 آیت بچی ہیں، پھر دعا ہوگی اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. آ گئی باتیں سمجھ؟ چلیں پھر نوٹس آپ سب مجھے بھیج دیجیے گا.